یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا وعدہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا عمل کے ساتھ، کہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹائٹل دے دیں یہ مسلمان ہے بس وہ جنت میں جائے گا۔ بھائی اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ اس وقت جو امریکہ کا صدر ہے جو بائیڈن، آپ کہیں جو بائیڈن کا میں نے نام رکھ دیا مسلمان، جو بائیڈن کا میں نے نام کیا رکھ دیا، اس کا ٹائٹل ہے، اس کا لقب ہے مسلمان، تو آپ جب اس کو مسلمان کہیں گے اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا اگر وہ مسلمان ہو کے نہیں مرا تو؟ کیا خیال ہے؟ جو بائیڈن کا نام اگر آپ رکھ دیں مسلمان، تو اس مسلمان کے ٹائٹل کی وجہ سے وہ قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا؟ یا آپ کہیں جو بائیڈن کا نام آج کے بعد سے جو بائیڈن نہیں، جو بائیڈن کا نام عبداللہ ہے، تو عبداللہ نام رکھنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ یہودیوں کو جو دھوکہ لگا تھا نا، وہ یہی دھوکہ لگا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تورات میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا۔ ان کو یہ لگا کہ یہ وعدہ تورات پر عمل کرنے سے نہیں، یہ ہم سے متعلق ہے کہ تمہاری شخصیت، تمہاری قوم کو جنت میں بھیجوں گا۔ اللہ کا کسی قوم سے وعدہ نہیں کہ میں اس قوم کو جنت میں بھیجوں گا۔ اگر قومیت سے وعدہ ہوتا تو سب سے پہلے اللہ حضور کے چچا ابو لہب کو جنت میں بھیجتے۔ ان کے بارے میں تو قرآن کی پوری سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، وتب، ابو لہب خود برباد ہو جائے۔ یہ حضور کے چچا ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور ابو لہب یہ دونوں بھائی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، حضرت نوح علیہ السلام ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ وہ بلاتے رہے بیٹا آ جاؤ، میری بات مان لو، میری بات مان لو۔ اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ علیہ السلام کے والد مشرک تھے، وہ اپنے والد کو بلاتے رہے کہ ابا مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ وہ ان سے لڑتے رہے حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا کہ آپ میرے گھر سے نکل جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے والد کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منع کر دیا کہ اپنے والد کے لیے آئندہ دعا نہیں مانگنا مجھ سے۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بخشے جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بخشا جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو لہب نہیں بخشے جائیں گے، تو اگر وہ عرب ہو کے نہیں بخشے جا رہے، وہ قریشی ہو کر نہیں بخشے جا رہے، وہ حضور کے خاندان سے ہو کر نہیں بخشے جا رہے، تو ہم اور آپ صرف ٹائٹل کی وجہ سے بخشے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کا وزن کرے گا، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو اگر کسی کو یہ دھوکہ ہے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں، میرے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، اور میرے نام میں محمد آتا ہے تو بس میں مسلمان ہوں، باقی کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں، ہم دین کے بارے میں بہت غافل ہیں، بہت غافل ہیں دین کے بارے میں، ہم دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوگا، قرآن کی تفسیر پڑھی ہوگی؟ ہر آدمی اپنے آپ کو جان سکتا ہے کہ بھائی میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے نا کہ آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اللہ کے احکام کو کتنی ویلیو دیتے ہیں، آپ کی نظر میں اللہ کی تعلیمات کی کیا ویلیو ہے۔ جو آپ کی نظر میں اللہ کے احکام کی ویلیو ہے، وہی آپ کی ویلیو اللہ کی نظر میں۔ تو آج سے یہ بھی عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، علماء کرام سے، ائمہ سے، مفتیان کرام سے قرآن کریم سمجھیں، پڑھیں۔ اس میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جس چیز میں اللہ نے مرد عورت کی تفریق نہیں کی، اس میں ہم تفریق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم عموماً ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ مرد کچھ نہ کچھ دین، چلو جمعے میں چلا جائے گا، جمعے میں بیان سن لے گا، کہیں مسجد میں بیان ہو رہا ہوگا اس میں بیٹھ جائے گا،
خواتین کو ہم دین کے علم سے جاہل رکھتے ہیں، غافل رکھتے ہیں، ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی درس قرآن سن رہی ہیں، نہ وہ کوئی بیان سن رہی ہیں، نہ ان کو ترجمہ آتا ہے، نہ انہوں نے تفسیر پڑھی، حالانکہ مردوں سے زیادہ اس کی ضرورت عورتوں کو ہے۔ کوشش کریں اپنی بچیوں کو، گھر کی خواتین کو، بیوی کو، والدہ کو، بیٹی کو، بہن کو قرآن کا ترجمہ پڑھوائیں، قرآن سکھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھوائیں، قرآن کی تفسیر سکھائیں ان کو۔ اب جب جاب کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد جاب کر سکتا ہے تو عورت بھی جاب کر سکتی ہے۔ جب قرآن سیکھنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں بس قرآن مرد بھی نہیں سیکھتے، اگر سیکھ گئے تو کہتے ہیں بس میں سیکھ گیا، عورت کو کیا ضرورت ہے سیکھنے کی۔ حالانکہ اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ قرآن جیسے تم پہ سیکھنا فرض ہے، بالکل اسی طرح عورت پہ سیکھنا فرض ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش، یہ قرآن کا ہم پہ حق ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اور پھر سمجھنے کے بعد جو اصل مقصد ہے عمل، جب سمجھیں گے تو عمل بھی ہوگا۔ ہمارے ہاں آپ کو ایسے اچھے خاصے دیندار لوگ مل جائیں گے کہ آپ اگر ان کی شکل دیکھیں تو آپ کہیں گے شاید یہ فرشتہ ہے، لیکن بہن کی میراث دبا کے بیٹھا ہوگا، بہن کی میراث پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوگا، 5 وقت کا نماز کا پابند، لیکن بہن کی میراث نہیں دے رہا۔ تو جس قرآن میں جس اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، اسی اللہ نے اسی قرآن میں بہن کی میراث دینا بھی فرض قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، وہ جو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، کہتے ہیں بہن کی ہم نے شادی کرا دی تھی، بہن کی شادی پہ اتنا خرچہ ہو گیا تھا، تو آپ کی شادی پہ خرچہ نہیں ہوا تھا؟ بہن کی شادی پہ خرچہ ہوا، آپ کی شادی پہ خرچہ نہیں ہوا۔ شادی ہو جاتی ہے، شوہر بیوی کا مہر نہیں دیتا، بیوی سے معاف کرا لیتے ہیں، بیوی نے معاف کر دیا ہے۔ مہر کا حکم بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اسی قرآن میں جس قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔